بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 51 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا وَإِن مَاتَ الْمُشْتَرِي کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق فَبَقِيَ الْاِتِّصَالُ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مَاتَ الْمُشْتَرِي لَمْ تَبْطُلْ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ بَاقٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ سَبَبُ حَقِّهِ وَلَا يُبَاعُ فِي دَيْنِ الْمُشْتَرِي وَوَصِيَّتِهِ وَلَوْ بَاعَهُ الْقَاضِي أَوِ الْوَصِيُّ أَوْ أَوْصَى الْمُشْتَرِي فِيهَا بِوَصِيَّةٍ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يُبْطِلَهُ وَيَأْخُذَ الدَّارَ لِتَقَدُّمِ حَقِّهِ وَلِهَذَا يَنْقُضُ تَصَرُّفُهُ فِي حَيَاتِهِ۔ قال وَإِذَا بَاعَ الشَّفِيعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى لَهُ بِالشُّفْعَةِ بطلت شفعته لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك وهو الاتصال بملكه ولهذا يزول به وإن لم يعلم بشراء المشفوعة كما إذا سلم صريحا أو أبرأ عن الدين وهو لا يعلم به، وهذا بخلاف ما إذا باع الشفيع داره بشرط الخيار له لأنه يمنع الزوال فبقي الاتصال۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِن مَاتَ الْمُشْتَرِي، اور اگر مشتری کا انتقال ہو جائے تو شفا باطل نہیں ہوگا، اس لیے کہ مستحق یعنی شفیع تو باقی ہے یعنی زندہ ہے۔ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ سَبَبُ حَقِّهِ، اور اس کا سبب حق متغیر نہیں ہوا۔ وَلَا يُبَاعُ فِي دَيْنِ الْمُشْتَرِي، مشتری کے قرض اور اس کی وصیت میں دار مشفوعہ کو فروخت نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ بَاعَهُ الْقَاضِي، اگر قاضی نے یا وصی نے اس سے بیچ دیا۔ او اوصى المشتری فیہا بوصیت، یا مشتری نے اس مکان میں کوئی وصیت کر دی تو شفیع کو اسے باطل کرنے کا پورا حق ہے، اور یہ بھی حق ہے کہ وہ مکان کو لے لے اپنے حق کے مقدم ہونے کی وجہ سے۔ وَلِہَذَا، اسی وجہ سے، ينقض تصرفه فی حیاتہ، مشتری کی زندگی میں بھی اس کے تصرف کو توڑ دیا جاتا ہے۔ قال، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَاعَ الشَّفِيعُ، کہ جب قضائے شفا سے پہلے شفیع نے اپنا وہ مکان فروخت کر دیا جس کی وجہ سے وہ شفا کر رہا تھا، بطلت شفعته، تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ مالک بننے سے پہلے ہی اس کا سبب استحقاق ختم ہو گیا۔ مالک بننے سے پہلے اس کے سبب استحقاق کے زائل ہو جانے کی وجہ سے وَهُوَ الْاِتِّصَالُ بِمِلْكِهِ، اور وہ اس کی ملکیت کا اس مکان کے ساتھ متصل ہونا ہے۔ وَلِهَذَا يَزُولُ بِهِ، اسی وجہ سے اس کا اپنا گھر فروخت کرنے کی وجہ سے سبب استحقاق ختم ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَعْلَمْ بِشِرَاءِ الْمَشْفُوعَةِ، اگرچہ شفیع کو دار مشفوعہ کے فروخت ہونے کا علم نہ ہو۔ كما إذا سلم صریحا، جیسا کہ اس صورت میں کہ جب شفیع صراحتاً کہہ کر حق کے شفا سے دستبردار ہو جائے۔ او ابرأ عن الدین، یا اس صورت میں کہ جب قرض خواہ نے قرض دار کو بری کر دیا۔ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ، اس حال میں کہ اس کو دین کا علم نہ ہو۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الشَّفِيعُ، اور یہ مسئلہ اس صورت سے الگ ہے کہ جب شفیع نے اپنا مکان خیار شرط کے ساتھ فروخت کیا، اس لیے کہ خیار زوال ملکیت سے مانع ہے۔ فبقی الاتصال، لہذا اس کا اتصال بدستور باقی ہے۔
عبارت کی تشریح سے پہلے ایک نظر ان مسائل پہ ڈالتے ہیں جو ہمارے آج کے سبق میں زیر بحث ہیں۔ اگر مشتری کی موت واقعہ ہو گئی تو شفیع کا کیا حکم ہے؟ گزشتہ سبق میں مسئلہ تھا کہ اگر شفیع کی موت واقعہ ہو جائے تو اس کے ورثاء کی طرف شفیع جائے گا یا نہیں۔ اب یہاں یہ وہ صورت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر مشتری کی موت واقعہ ہو، اگر شفیع سے پہلے مشتری نے کچھ تصرفات کر دیے ہوں یا قاضی نے کوئی تصرف اس میں کر دیا ہو تو یہ سب تصرفات ختم کر دیے جائیں گے، اس وجہ سے کہ شفیع کا حق سب سے مقدم ہے۔ اسی طرح ہمارے سبق میں قضائے شفیع سے پہلے اگر شفیع اپنا وہ گھر ہی فروخت کر ڈالے جس کی وجہ سے وہ شفیع کر رہا تھا تو اب اس کا حق شفیع ختم ہو جائے گا، اس کا حق شفیع ساقط ہو جائے گا۔ اب اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس مکان پہ شفیع کی بات کو آگے چلائے۔ اس طرح ہمارے آج کے سبق میں ایک شخص دوسرے کو بری کر دے کہ جو تمہارے ذمے قرض ہے میں اس سے بری کرتا ہوں، تو اب اگرچہ اس میں کچھ قرض ایسا بھی ہو جو اس بری کرنے والے کو یاد نہ ہو تو ایسا کہنے سے بھی وہ بری ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے سبق میں آخری مسئلہ کہ اگر شفیع نے خیار کے ساتھ اپنا وہ مکان بیچا جس کی وجہ سے وہ شفیع کر رہا تھا تو اب شفیع کو شفیع کا حق ملے گا یا نہیں، یہ بھی ہمارے آج کے سبق میں شامل ہے۔ آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ وَإِن مَاتَ الْمُشْتَرِي، اس سے پہلے والی صورت میں شفیع کی موت کا بیان تھا کہ اگر شفیع فوت ہو جائے تو حق شفیع ختم ہو جاتا ہے، ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ یہاں سے دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ مرنے والا شفیع نہیں بلکہ مشتری ہے۔ تو اگر مشتری کی موت واقعہ ہو جائے تو اب یہاں مشتری کے مرنے کی وجہ سے شفیع کا حق شفیع باطل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شفیع کا مستحق ہے وہ تو زندہ ہے، لأن المستحق باق، وہ باقی ہے، زندہ موجود ہے، اس کو حق شفیع ملے گا۔ کیوں؟ ولم یتغیر، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سبب، جس سبب کی وجہ سے وہ حق شفیع کا مستحق تھا اس کے اندر کوئی تغیر نہیں آیا، مشتری کے مرنے کی وجہ سے اس کا حق وہ باقی ہے، لہذا شفیع کا حق شفیع وہ ختم نہیں ہوگا۔ ولا یباع فی دین المشتری ووصیتہ، یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، اس کو اس سوال کا جواب کہا جا سکتا ہے۔ سوال یہ بنے گا کہ اگر مشتری کا انتقال ہو گیا اور مشتری کے ذمے قرض تھا یا اس مشتری نے مکان میں کوئی وصیت کر دی تھی تو کہتے ہیں لا یباع فی دین المشتری او وصیتہ، تو اس مکان کو مشتری کے قرض کی ادائیگی میں اور اس کی وصیت کو پورا کرنے میں بیچا نہیں جائے گا، نہ تو بیچ کر اس کا قرضہ ادا کریں گے نہ ہی اس مکان میں مشتری کی وصیت نافذ کریں گے، اس لیے کہ اس کا دین ان تمام چیزوں پر مقدم ہے، شفیع کی ملکیت مقدم ہے، باقی سب چیزیں مؤخر ہیں، لہذا پہلے مکان شفیع کو ملے گا، پھر جو شفیع رقم ادا کرے گا، شفیع نے مفت میں تو نہیں لینا، شفیع پیسے ادا کر کے یہ مکان لے گا، لہذا جب وہ رقم مل جائے گی تو اس رقم کے اندر مشتری کے فرمان کی ہم تعمیل کریں گے، اگر اس کے قرضے تھے تو قرضے ادا کیے جائیں گے، اس کی کوئی وصیت تھی کہ فلاں ہسپتال بنا دینا یا فلاں غریب کو دے دینا یا فلاں جگہ مسجد بنانا، تو پھر ان پیسوں سے اس کی وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب دار مشفوعہ کو بیچنے کی بھی ممانعت ہے، لیکن اگر ولو باعہ القاضی او الوصی، اگر اس مکان کو جس پہ عبداللہ شفیع نے شفیع کا دعویٰ کیا ہے اس مکان کو قاضی نے بیچ ڈالا یا وصی نے بیچ ڈالا، ان دونوں میں سے کوئی ایک بیچ ڈالے کہ مشتری کا تو انتقال ہو گیا ہے تو اس کے معاملات ان کو پورا کیا جائے، او اوصل مشتری فیہا بوصیت، یا اس مکان میں مشتری نے کسی قسم کی وصیت کر رکھی تھی، یہاں تین تصرفات ہو گئے، ایک قاضی کا کہ قاضی بیچ ڈالے یا اس کا وصی بیچ ڈالے، یا اس میں مشتری نے کوئی وصیت کی اور پھر اس کے ورثاء نے اس وصیت کو پورا کر دیا یا کرنے کی کوشش کی،
تو اب جب شفیع کے حق میں فیصلہ ہوگا تو فَلِلشَّفِيعِ أَن يُبْطِلَهُ وَيَأْخُذُ الدَّارَ، شفیع ان تمام چیزوں کو باطل کر دے گا. قاضی نے بیچا ہو تو اس کو بھی باطل کر دے گا، اس میں کوئی وصیت نافذ ہو گئی تھی تو اس وصیت کو بھی ختم کر دیا جائے گا. تو شفیع تمام تصرفات کو ختم کر کے گھر واپس لے لے گا. کیوں؟ لِتَقَدُّمِ حَقِّهِ، چونکہ شفیع کا حق مقدم ہے. وَلِهَذَا يَنْقُضُ تَصَرُّفَهُ فِي حَيَاتِهِ، اسی وجہ سے شفیع مشتری کے تصرف کو توڑ دیتا ہے اس کی زندگی میں. یہ شفیع کا حق مقدم ہونے کی دلیل دے رہے ہیں کہ اگر مشتری زندہ ہو اور زندہ ہوتے ہوئے سعید وہ مکان خریدنے کے بعد اس میں کوئی تصرف کر ڈالے، مثلا وہ اس میں کوئی نیا کمرہ تعمیر کر دیتا ہے یا وہ مکان آگے کسی کو بیچ ڈالتا ہے یا اس مکان کو وقف کر دیتا ہے، تو زندگی میں مشتری اگر کوئی تصرف کرتا ہے تو شفیع جب اپنا حق لینے کے لیے آئے گا تو وہ مشتری کے کیے ہوئے تمام تصرفات کو ختم کر دے گا. جب مشتری زندہ ہو تو زندگی میں جو اصل ہے یعنی مشتری، اس کے تصرفات کو ختم کرنے کا حق جب شفیع کو حاصل ہے تو اب تو مشتری وفات پا چکا ہے، تو اب اس کے متعلقین اگر اس میں کوئی تصرف کرتے ہیں تو ان کے حقوق کو باطل کرنے کا اس کو بدرجہ اولا اختیار ہوگا. قال، آگے امام قدوری رحمہ اللہ ایک نیا مسئلہ شروع فرما رہے ہیں. وَإِذَا بَاعَ الشَّفِيعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ قَبْلَ أَن يُقْضَى لَهُ بِالشُّفْعَةِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، کہ جب شفیع وہ گھر ہی بیچ ڈالے جس گھر کی وجہ سے اس کے حق میں شفع کا فیصلہ سنایا گیا تھا، تو بطلت شفعتہ، اس کا حق کے شفع باطل ہو جائے گا. احمد کا یہ مکان نمبر 31 ہے، اس نے یہ مکان سعید کو بیچا. احمد نے جب یہ مکان سعید کو بیچ دیا تو عبداللہ اس گھر کا پڑوسی تھا، عبداللہ نے اس میں شفع کا دعویٰ کیا. عدالت میں بات چل رہی تھی، قاضی نے ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ اچانک عبداللہ کو جو شفیع ہے اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی، تو اس کے پاس کوئی اور صورت نہیں تھی، تو ان پیسوں کے حصول کے لیے عبداللہ نے یہ اپنا مکان بیچ ڈالا. اس مکان نمبر 32 کی وجہ سے عبداللہ شفیع اس مکان نمبر 31 پہ شفع کا دعویٰ کیے ہوئے تھا. عدالت میں کیس چل رہا تھا، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا تھا. قاضی کا فیصلہ آنے کی تاریخ ابھی باقی تھی. قاضی کا فیصلہ آنے سے پہلے عبداللہ نے اس مکان کو بیچ ڈالا، تو اب عبداللہ کا مکان بیچ دینے کی وجہ سے اس کا حق کے شفع ختم ہو گیا، اس کا حق کے شفع باطل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شفع حاصل کرنے کے لیے 2 اوقات میں بے کے وقت بھی، کہ جب یہ ساتھ والا مکان بکا ہے، احمد نے جب یہ مکان سعید کو بیچا، اس وقت بھی ضروری ہے کہ شفیع اس مکان نمبر 32 کا مالک ہو تاکہ یہ شفع کا دعویٰ کر سکے. اور دوسرا موقع جب قاضی کا فیصلہ آئے تو اس وقت بھی عبداللہ کے لیے اس گھر کا مالک ہونا ضروری ہے، ورنہ عبداللہ کو یہاں اس گھر کی وجہ سے اس مکان نمبر 31 پہ شفع نہیں مل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس گھر میں اس کی ملکیت ہی نہیں رہی تو اتصال تو ختم ہو گیا، تو شفع کا سبب ملک کا اتصال تھا. تو اب اس کو دیکھیں، بطلت شفع، تو اس کا کہ شفع باطل ہو جائے گا. لزوال سبب الاستحقاق قبل التملک، کہ اس مکان نمبر 31 پہ ملکیت حاصل کرنے سے پہلے ہی اس کا سبب استحقاق زائل ہو گیا. مکان نمبر 32 جس کی وجہ سے وہ شفع کا مستحق تھا، وہ اس کی ملکیت سے نکل گیا، اس کو مکان بیچنا پڑا، اب اس مکان کا مالک نہیں ہے. اب وہ کیا تھا؟ وَهُوَ الْاِتِّصَالُ بِمِلْكِهِ، کہ اس کی ملکیت کا متصل ہونا. مکان نمبر 32 کی ملکیت متصل تھی مکان نمبر 31 کے ساتھ. وَلِهَذَا يَزُولُ بِهِ، یہاں سے ایک اصول سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سبب استحقاق کا زوال شیء مستحق کے زوال کو مستلزم ہے. وَلِهَذَا يَزُولُ بِهِ، اسی وجہ سے اس کا حق کے شفع زائل ہو جائے گا. کیوں؟ کہ وہ جس سبب سے
شفا کا مستحق تھا وہ سبب زائل ہو گیا، تو جب سبب زائل ہو جائے گا تو مسبب شفا نہیں پایا جائے گا۔ تو اس صورت میں اگر ایسا ہوا کہ احمد نے مکان سعید کو بیچا اور عبداللہ اس مکان کا پڑوسی تھا، عبداللہ کو پتہ نہیں چلا کہ میرے ساتھ والا جو مکان تھا وہ بھی بک چکا ہے، تو انہی دنوں میں عبداللہ کو پیسوں کی ضرورت پڑی، عبداللہ نے بھی اپنا مکان بیچ دیا۔ جب عبداللہ نے بھی اپنا مکان خالد کے ہاتھ بیچ دیا تو اس سے اگلے دن عبداللہ کو پتہ چلا کہ میرے مکان بکنے سے 2 دن پہلے میرے پڑوسی احمد نے بھی اپنا مکان سعید کو بیچ دیے۔ تو اب عبداللہ افسوس کرتا ہے کہ کاش میں نے ساتھ والا مکان لے لیا ہوتا۔ تو اب جب اس نے اپنا مکان بیچ دیا تو اپنا مکان بیچنے کی وجہ سے اب اس کا حق شفا وہاں سے زائل ہو گیا۔ تو یہاں کہتے ہیں اپنا حق ساکت کرنے کے لیے مسقط کا جاننا ضروری نہیں، اور جب علم مسقط ضروری نہیں تو اس کے بغیر بھی اپنا حق ساکت ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا حق شفا تبھی ساکت ہوتا کہ جب اس کو پتہ چلتا کہ پڑوس کا مکان بکا ہے، یہ شفا نہ کرتا تو اس وقت اس کا حق شفا ساکت ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ کما اذا سلم صریحا، بلکہ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے دار مشفوعہ کی بے کے بعد شفیع صراحتاً اپنا حق اس سے دستبردار ہو جائے۔ عبداللہ کو پتہ چلا کہ میرے پڑوسی احمد نے اپنا مکان سعید کو بیچ دیا ہے، تو اب یہاں عبداللہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، سعید میرے پڑوس میں آ رہا ہے تو اچھا آدمی ہے، ہمیں کوئی پریشانی اس سے لاحق نہیں ہو رہی، میں شفا نہیں کرتا۔ تو جیسے صراحتاً وہ اپنے حق شفا کو چھوڑ دیتا ہے، تو اسی طرح یہاں اگر لا علمی میں اس کو شفا کا پتہ نہیں چلا تو یہاں بھی اس کا حق شفا ختم ہو جائے گا۔ او ابرأ عن الدین، یہاں سے ایک الگ صورت مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اسقاط شے کے لیے مسقط کا علم ضروری نہیں۔ مثال کے طور پہ حامد نے عثمان کے 10,000 روپے دینے تھے، تو عثمان کو یہ قرض یاد نہیں تھا، عثمان کو نہیں پتا تھا کہ حامد نے میرا 10,000 روپیہ دینا ہے۔ تو اب اگر عثمان حامد کو بری کر دیتا ہے، اس نے مختلف لوگوں کو بری کیا کہ بھائی جس نے میرے پیسے دینے تھے میں ان سب کو بری کر رہا ہوں، تو اس نے اس لسٹ میں احمد کا نام بھی ڈال دیا کہ میں نے احمد کو بھی بری کیا، حالانکہ اس کو یاد نہیں تھا کہ احمد نے بھی میرے پیسے دینے۔ تو اب اگر قرض خواہ قرض دار کو بری کر دے تو وہ بری ہو جائے گا اگرچہ اس کو پتہ نہ بھی ہو۔ تو اسی طرح شفا میں بھی ہے کہ عدم علم کے باوجود بھی حق شفا ساکت ہو جائے گا۔ او ابرأ عن الدین وہو لا یعلم به، اس کو دین کا علم نہ ہو تو تب بھی اگلا بری ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ اس شخص نے میرا اتنا قرض ادا کرنا ہے تب وہ بری ہوگا، نہیں۔ تو جیسے یہاں قرض کے معاملے میں بری کرنے کے لیے اس کا علم ضروری نہیں، تو یہاں حق شفا کے اندر بھی حق شفا سے دستبردار ہونے کے لیے اس کا علم ضروری نہیں ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الشَّفِيعَ دَارَهُ، یہاں سے ایک استثنائی صورت بیان کر رہے ہیں۔ اس صورت کو بھی ہم یہاں سمجھ لیتے ہیں کہ احمد نے یہ مکان سعید کو بیچا، عبداللہ نے شفا کا دعویٰ کیا تھا، اب ایسا ہوا عبداللہ کو مجبوری بنی، لیکن عبداللہ نے اپنا مکان قاضی کے فیصلے سے پہلے خالد کو بیچا تو ہے، لیکن یہاں شفیع عبداللہ نے سمجھداری کرتے ہوئے اپنے لیے 3 دن کا خیار حاصل کر لیا۔ عبداللہ نے خالد سے کہا کہ خالد میں تمہیں یہ مکان بیچتا تو ہوں لیکن مجھے 3 دن کا خیار ہوگا، 3 دن کے بعد شام کو میں حتمی فیصلہ تمہیں سناؤں گا کہ میں نے پکا بیچنا ہے یا نہیں۔ تو اس صورت میں خیار شفیع عبداللہ کے پاس تھا، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ خیار جس کا ہوتا ہے اس کی ملکیت سے وہ چیز نہیں نکلتی۔ تو یہ مکان عبداللہ کی ملکیت سے نہیں نکلا، تو اسی دن قاضی کی طرف سے عبداللہ کے حق میں شفا کا فیصلہ ہو گیا۔ تو اب مکان عبداللہ نے بیچ تو رکھا ہے لیکن اس نے اپنے لیے خیار شرط لگایا ہے، لہذا وہ مکان ابھی تک اس کی ملکیت میں ہے اور اس کا اتصال اس مکان کے ساتھ برقرار ہے، لہذا اب جب فیصلہ آ جائے گا
تو اس قاضی کے فیصلے کی روح سے عبداللہ اس مکان کو شفا کے ذریعے سے لے سکتا ہے۔ یہ ایک استثنائی صورت ہے کہ اس نے خیار کے ساتھ بیچا ہو۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔